السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یوٹیوب چینل کی طرف سے میں ہوں حافظ عبداللہ اسلام۔ آج ہم ایک ایسے چیز کے بارے میں بات کریں گے جس کو ہم معاشرے میں لعنت تو تصور کیا جاتا ہے، یعنی معاشرے میں آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا جو بہت عام ہے، ہر کوئی اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، اور وہ جملہ ہے کہ جہیز ایک لعنت ہے، لیکن اس کا کوئی عملی مصداق بنتا ہوا نظر نہیں آتا۔ یعنی کہتا تو ہر کوئی ہے، لیکن لینے میں بھی ہر کوئی پہل کرتا ہے، اور ہر کسی کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جہیز مجھے ملے۔ اور جہیز ایک لعنت ہے، اس کے اوپر باعمل بہت کم لوگ نظر آتے ہیں۔ انہی میں سے ایک مثال گزشتہ دنوں ایک شادی میں دیکھی گئی۔ 22 نومبر کو ایک شادی ہوئی جس میں دلہے کو دلہن والوں کی طرف سے تقریباً 31 لاکھ کا جہیز دیا گیا۔ ایک بڑی رقم ہے اور خطیر رقم ہے جس کی بہت ویلیو ہوتی ہے، اور جہیز میں ان کو 31 لاکھ روپے پیش کیے گئے تھے، جبکہ دلہے نے جہیز کی ایک لعنت کو تصور کرتے ہوئے، اس سے پیچھے ہٹتے ہوئے یہ موقف اپنایا کہ میں 31 لاکھ نہیں، صرف 1 روپے اس سے لوں گا، اور باقی سارے کا سارا پیسہ دلہن والوں کو واپس لوٹا دیا۔ اور باقاعدہ اس دلہے نے سٹیج پر کھڑے ہو کر ہاتھ جوڑے اور معافی مانگی اور کہا کہ میں یہ 31 لاکھ نہیں لے سکتا، میرے لیے حق مہر صرف 1 روپے ہی بہت ہے۔ اور اس موقع پر دلہے کا یہ بھی کہنا تھا کہ بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ دلہن کے ماں باپ ساری زندگی جہیز اکٹھا کرنے میں لگا دیتے ہیں، اور پھر جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو جہیز لیا ہے وہ قرض ادا کرنے میں باقی ان کی زندگی گزر جاتی ہے۔ تو ساری زندگی وہ اس جہیز کی لعنت میں ہی دبے رہتے ہیں، قرض اتارنے میں لگے رہتے ہیں، یا کبھی جہیز جمع کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ تو اس کو آسان کرنا چاہیے، اور یہ بہت بڑی مثال پیش کی ہے دلہے نے کہ تاکہ باقی معاشرے کے لوگ بھی اس لعنت سے بچ سکیں اور جتنا ہو سکے اس جہیز کو کم لے سکے، یا کم سے کم جہیز لینے کی کوشش کریں۔ اسی لیے پاکستان میں بھی ایک تحریک کا آغاز ہوا ہے، جس کا آغاز خاص طور پر آزاد کشمیر کے علاقے راولہ کوٹ سے چند نوجوانوں نے کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جتنا ہو سکے شادی کو آسان کیا جائے، نکاح کو آسان کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سے سنتیں ہیں شادی کے متعلق، جس میں سے ابھی تک جو سنت ہے وہ صرف نکاح کی باقی رہ گئی ہے، باقی ساری رسومات غیر شرعی طور پر رسومات ہے، اور ایسی رسومات ہے جس میں بے جا پیسوں کا صرف ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ پیسے لگتے ہیں، ماں باپ کے پیسوں کا خرچ ہوتا ہے، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، صرف وہ رسومات ہوتی ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں میں اپنا نام بنانے کے لیے۔ تو راولہ کوٹ کے ان نوجوانوں نے یہ ایک تحریک کا آغاز کیا ہے، اور جس کے پیش نظر ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس تحریک کے اندر یہ کام کریں گے کہ جس قدر ہو سکے شادی کو آسان کیا جائے، نکاح کو آسان کیا جائے، لوگوں کو جو دعوت دی جاتی ہے وہ تھوڑے سے تھوڑے لوگوں کو بلایا جائے گا، اور اسی طرح جہیز کی جو ایک لعنت زدہ یہ چیز ہے اس کو کم سے کم لینے کی کوشش کی جائے گی، یا بالکل ہی ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو راولہ کوٹ کے ان نوجوانوں نے نہ صرف اس کا آغاز کیا ہے بلکہ سب سے پہلے جو عملی مظاہرہ کیا ہے وہ بذات خود کیا ہے، یعنی ان میں سے ایک نوجوان کی شادی تھی اور اس نے بذات خود اس کا عملی مظاہرہ اپنی شادی میں کیا کہ نکاح کو آسان کیا، مسجد میں نکاح کیا، پھر لوگوں کو کم سے کم ولیمے کے کھانے میں بلایا، پھر اس کے بعد جہیز کی جو ایک لعنت تھی اس کو بالکل نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ اس چیز سے بچ سکے، اور جو ایک مسلط کر دی جاتی ہے چیز دلہن والوں کے ماں باپ پر، دلہن والے بھی اس کام سے آزاد ہو سکے اور نکاح بہت ہی آسان طریقے سے ہو سکے۔ تو یہ نوجوانوں نے اپنی مثال خود پیش کی ہے کہ ایک وہ نوجوان جس نے 31 لاکھ کا جہیز ٹھکرا کر صرف 1 روپے جہیز لیا، اور کہا کہ ہمارا جو رشتہ ہے وہ صرف 1 روپے پہ ہی بن سکتا ہے، اور ہم اسی پہ خوش و خرم رہ سکتے ہیں۔ اللہ کے 31 لاکھ ایک خطیر رقم ہوتی ہے، وہ بہت سی اپنی خواہشات پوری کر سکتا ہے، زندگی کو آسان کر سکتا ہے، لیکن اس نے سارے کا سارا پیسہ دلہن والوں کو واپس کر کے 1 روپے لینے کا فیصلہ کیا۔ اور پھر راولہ کوٹ کے وہ نوجوان جنہوں نے نہ صرف تحریک کا آغاز کیا بلکہ تحریک میں سب سے پہلے
اپنے آپ کو بذات خود پیش کیا اور اپنی شادی کو آسان کیا، جہیز کو ختم کیا، نکاح کو مسجد میں کیا، تو اس طرح کی اگر چیزیں نوجوانوں کی طرف سے اپنائی جائیں گی تو نکاح بہت جلد ہی آسان ہوگا۔ اور معاشرے میں جو ایک چیز عام ہے کہ بہت مشکل اس وقت نکاح ہو چکا ہے، کم از کم 6-7 لاکھ ایک لڑکے والوں کو چاہیے ہوتا ہے اس وقت عام شادی کرنے کے لیے، زیادہ سے زیادہ، اور لڑکی والوں کا تو پھر اس سے الگ معاملہ ہو جاتا ہے کیونکہ انہوں نے جہیز بھی بنانا ہوتا ہے۔ تو اس سب خرچے کو کم کرتے ہوئے نکاح کو آسان کرنے کے لیے، شادی کو آسان کرنے کے لیے نوجوانوں نے یہ تحریک کا آغاز کیا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس تحریک کا حصہ بنیں اور شادیوں کو آسان کرنے میں جس قدر ہو سکے اپنا حصہ ڈالیں۔ تو یہ تھی آج کی معلوماتی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، قریبیوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔